إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال في مقام آخر واصبر وما صبرك إلا بالله
اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کی تخلیق اور اس کی پیدائش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کی طاقتیں اس کو عطا فرمائی ہیں۔ پچھلے جمعے بیان ہوا تھا کہ فرشتوں کے حوالے سے کہ اللہ کی مخلوقات میں سے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ اللہ جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے اندر مصروف ہیں۔ انسان کے پاس تو وقت نہیں ہے اللہ کے ذکر کے لیے، وہ اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے اللہ کے ذکر کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی رکھی ہیں، کچھ طاقتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بھی عطا کی ہیں، کیونکہ وہ رب اپنے بندے کے احوال سے بخوبی اور باخبر ہے، خوب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے اور اپنے اس بندے مومن کے لیے کچھ طاقتیں ایسی دی ہیں کہ اگر وہ بندہ اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اگر کوئی بیماری آتی ہے تو وہ کیا کرے میرا بندہ؟ فرمایا کہ وہ میرا بندہ جو ہے اس کے اوپر صبر کرے، اور صبر کا مقام، صبر کی طاقت اتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ بھی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ صبر کا ملکہ جو ہے، صبر کی طاقت جو ہے، اللہ نے سب سے پہلے اپنے قریبی بندے جو تھے، انبیاء تھے، پیغمبر تھے، اللہ نے یہ مقام ان کو عطا کیا تھا۔ صبر کا ملکہ جو ہے ان کے اندر تھا، اللہ نے یہ صبر کا مقام ان کو عطا کیا تھا، اور ان کے بدلے میں اللہ نے ان کے درجات کو بھی بلند کیا، اور اللہ نے ان کے مقام کو بھی بلند فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس قدر انسان کے اوپر آزمائش، پریشانی جس قدر بڑی آتی ہے، اس قدر امتحان جس قدر بڑا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے اوپر انعام بھی اتنا بڑا رکھا ہوتا ہے، انعام بھی اتنا بڑا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے تو پھر اللہ سے مدد مانگو۔ مدد کس صورت میں مانگنی ہے؟ فرمایا کہ بالصلاۃ، آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے فرمایا ہے کہ صبر کرنا ہے، صبر کے بعد پھر رب سے مدد مانگنی ہے، وہ بھی کس ذریعے؟ نماز کے ذریعے سے۔